اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات کو وہ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہمیں سلاتا ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ الغرض زندگی گزارنے کے لیے جتنی نعمتیں اور چیزیں درکار ہیں وہ تمام وہ ہم تک پہنچا رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر انسان اس سوال کا جواب نہ تلاش کرے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جس چیز کے لیے، جس پرپس کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے عقید توحید۔ عقید توحید یہ ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے یہی وہ عقیدہ ہے جس کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول ہوا۔ اللہ عز و جل نے عقیدہ سکھانے کے لیے اپنے بندوں کو آسمان سے ایک کے بعد ایک کتابیں اتاری، حتیٰ کہ آخری کتاب قرآن مجید کا نزول جو ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو عقیدے کی تعلیم ملے۔ اور محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی طرف اپنے پیغمبروں کی بعثت فرمائی۔ سب سے پہلے رسول اس دنیا میں آئے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ کیا ہمیں معلوم ہے یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ چلا، نوح علیہ السلام سے جس کی سٹارٹ ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر تشریف لائے، ان سب کو بھیجنے کا، ان سب کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو عقیدے کی تعلیم دی جائے کہ عقیدے کی کس قدر دین میں ہماری زندگی میں اہمیت ہے، کہ سارے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری ضروری بات، ہم سب دنیا میں عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، الگ الگ قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے ایک انسان جب عمل کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو، لسانی ہو یا قلبی ہو، کوئی بھی عمل ہو، انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، کوئی عمل ہمارا خواہ وہ زیادہ کیوں نہ ہو، مختصر کیوں نہ ہو، انفرادی کیوں نہ ہو، اجتماعی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔